السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہوں گے؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میرا یوٹیوب کے اوپر وظائف لے کر آنا اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں کہ مجھے واہ واہ ملے یا کوئی کہیں کہ واہ ہے۔ اس کا ایک ہی مقصد ہے، مختصر الفاظ میں، کہ اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ آج اللہ کی مخلوق جو ہے وہ بہت پریشان ہے، در بدر ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ تعویذ والوں کے پاس جائیں تو بہت کم ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو سیدھے راستے پہ لگاتے ہیں، ادروائز اکثر جو ہے نا وہ لوٹنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، لوگوں نے تجارت کا یہ کھیل سامان بنایا ہوا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاؤں۔ ان اجری الا علی اللہ، اس کا اجر جو ہے مجھے صرف اللہ رب العزت سے چاہیے۔ تو اس مقصد کے لیے میں یہ جو ہے نا جو قرآنی وظائف ہیں وہ لے کر آپ کی خدمت میں آتا ہوں۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ نیکسٹ وظیفہ کیا ہے؟ نیکسٹ وظیفہ یہ ہے کہ آج کل کے معاشرے میں بے روزگاری عام ہے۔ کچھ جو نوجوان جو ہیں وہ شادی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، شادی کے مسائل کی وجہ سے۔ خواب اونچے اونچے ہوتے ہیں نوجوانوں کے، ٹھیک ہے، اور اپنی اوقات سے ہم بڑھ کے جو ہے نا چھلانگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس لیے پریشانیاں آتی ہیں۔ اگر ہم شریعت کے دائرے میں رہ کے جو کام کریں تو انشاءاللہ العزیز اس میں سکون ہی سکون آتا ہے۔ شریعت نے جو حد مقرر کی ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم صرف مرنے تک کی تو نہ محدود کریں کہ جب وفات ہوتی ہے کسی کی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، یہ سنت۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی خوشیوں میں لائیں، شادیوں میں لائیں، ٹھیک ہے، غمیوں کے ساتھ شادیوں میں لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی، اپنے بچوں کی، ٹھیک ہے، شادیاں کس انداز میں کی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو، مشکل نہ کرو۔ ایسے جتنے بھی اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، ان سب کا حل قرآن پاک میں موجود ہے۔ آج میں آپ کے لیے قرآن پاک کی ایک سورت مبارکہ، سورۃ القریش کا ایک وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ جو لوگ بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں، جو لوگ شادیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، گھر میں برکت نہیں ہوتی، ان کے مال میں برکت نہیں ہوتی، تو ان کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود شریف اور 7 مرتبہ سورۃ القریش کو پڑھا جائے۔ پابندی کے ساتھ سورۃ القریش کو پڑھیں اور اخلاص کے ساتھ، اور نظر اللہ کی ذات پر ہو، انشاءاللہ العزیز اس کے تمام مسائل اللہ پاک جو ہے نا وہ آسان فرما دیں گے۔ اگر اس صورت مبارکہ کے ترجمے پہ آپ غور کریں، آپ کے ہاں جو بھی تفسیر ہو، جو بھی ترجمہ ہو، آپ اس کو پڑھیں، اس کی تفسیر میں آپ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنی نعمتیں ذکر کی ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو دشمنوں کا ڈر ہے، خوف ہے، ٹھیک ہے، بلا وجہ لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں، جیسے ہوتے ہیں نا لوگ بلا وجہ تنگ کرنا، آوارہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، باہر ہم جاتے ہیں، آج کل کے حالات، ڈکیتی، چوری، یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہر جگہ سفارش چلتی ہے، تھانوں میں چلے جائیں، آفس میں چلے جائیں، کسی بھی چلا جائیں، بینک میں چلے جائیں، سفارش چلتی ہے، تو گھر سے باہر نکلتے ہیں، حالات خراب ہیں۔ تو ان سب حالات سے بچنے کے لیے آپ کو ایک انمول وظیفہ بتا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے گھر سے باہر نکلتے وقت مسنون دعا پڑھنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اعوذ، وہ جو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ تو آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھ لیں، اور ساتھ میں آپ سورۃ القریش کو 3 مرتبہ پڑھیں، پڑھ کے آپ گھر سے نکل جائیں۔ انشاءاللہ راستے میں جتنے بھی معاملات آپ کے ہوں گے، اللہ پاک آسانی والا اس سے معاملہ فرمائیں گے۔ تو میرے محترم قائرین، یہ وظیفہ ہے، 2 وظیفے۔
سو ایک ہی وظیفہ 2 فوائد، اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ مغرب کے بعد روزانہ 21 مرتبہ اس صورت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد روزانہ آپ پڑھا کریں تو آپ کو اللہ تعالیٰ دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ بندش کاروبار میں ہے وہ ختم ہوگی، گھروں میں لڑائی ختم ہوگی، اولاد میں بندش ختم ہو جائے گی، نکاحوں میں بندش ختم ہوگی، رزق میں بندش ختم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نوازتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آج کا یہ وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ میری آپ سے التماس ہے کہ یہ ان حضرات کو میں وظیفے کی اجازت دے رہا ہوں کہ جو احباب میرے اساتذہ کے لیے، میرے ماں باپ، میرے اساتذہ کے لیے دعا کریں، خاص کر کے اپنے اعمال کے بعد صحابی بابا جن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اخلاص کے ساتھ پڑھیں، اور یہ وظیفہ آگے لوگوں تک بتائیں، شیئر کریں، کیونکہ جتنا شیئر کریں گے جو کوئی عمل کرے گا آپ کو ثواب ہوگا۔ ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔